اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے اس کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، فردوس کلب نامی چینل وہ چلا رہی ہے۔ اس چینل پر ایک کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں اس نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو یہ کہا کہ میں جو ہے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرتی ہوں۔ اب یہ ویڈیو کیوں بنی، اس کا پس منظر کیا تھا، وہ ذہن میں رکھیے کہ اویس ربانی صاحب نے ایک پوسٹ فیس بک پر اپلوڈ کی جس میں اویس ربانی صاحب نے یہ کہا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مد مقابل عالم ہو، آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے علماء کو انجینئر کے سامنے ان کے جو مقابلے کے طور پہ پیش کیا جائے، کس کو سامنے بٹھایا جائے۔ تو مطالبہ وہاں سے ہوا تھا۔ اب اس پر میں نے چند علماء کے تمام مکاتب فکر کے نام میں نے پیش کیے، جس میں اہل سنت والجماعت میں سر فہرست مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا نام دیا۔ دیکھیں، ایک اصول اور سارے تناظر کو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اصل مدعی دعویٰ کرنے والے اویس ربانی صاحب تھے، پوسٹ لگانے والے اویس ربانی صاحب تھے، چیلنج دینے والے اویس ربانی صاحب تھے۔ تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا نام جو میں نے دیا وہ بطور قبول دیا تھا، بطور چیلنج نہیں دیا تھا کہ مفتی صاحب چیلنج دے رہے ہیں۔ مناظرے کا، مباحثے کا، پوڈ کاسٹ کا وہاں سے چیلنج آیا تھا۔ تو چند نام میں نے دیے، اس پر اویس ربانی صاحب نے کہا کہ ہم علماء سے رابطے کرتے ہیں، وہ رابطے نہیں کر پاتے، انجینئر کا نام لیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سنی ریسرچ سینٹر کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ اچھا مواد دیکھنے کو آئے گا۔ یہاں سے ایک پوڈ کاسٹ رسپانس آیا ہے اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ نام میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ان کے ساتھ بٹھائیں، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں۔ مزید آسانی تب ہو جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، تو یا تو وہ انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کے حوالے سے ان کا ایک نیگیٹو انداز تھا، اور یہ انداز بہت زیادہ غلط تھا کہ علماء کی اس میں تحقیر ہو رہی تھی۔ اس پر مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے کہا تھا کہ آپ علماء کی بات کرتے ہیں، چونکہ میرا نام لیا گیا، میں تو 24 گھنٹے انجینئر صاحب سے مناظرے کے لیے حاضر ہوں، جو آپ چیلنج دے رہے ہیں مجھے قبول ہے۔ اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ جب ان علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے تو رسپانس نہیں ملتا اور شاید وہ انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے گھبراتے ہیں، تو آپ پتہ نہیں کس سینس میں انہوں نے یہ بات کی ہے یا کس زاویہ اور نقطہ نظر سے یہ بات کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو ہرگز نہیں گھبراتے۔ 24 گھنٹے جب بھی آپ کا دل چاہے، میں اپنی طرف سے اس وقت آن کیمرہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب مرزا صاحب کو رضامند کریں اور ڈیٹ اور وقت طے کر لیں۔ بندہ نچیز اپنی طرف سے یہ اعلان اور پیغام آپ تک پہنچاتا ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ان کے مقابلے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ عنوانات اور موضوعات طے کر لیتے ہیں، وقت اور تاریخ کا تعین رضامندی کے ساتھ کر لیں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلانیہ اظہار کر رہا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو بلائیں اور بحمد اللہ تعالیٰ میں بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں۔ اب یہ جو فردوس کلب والی جو میدان میں آئی ہے، کہتی ہے کہ میں مفتی صاحب سے جو ہے وہ مناظرہ کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے قبول ہے۔ اور تو بھائی مفتی صاحب نے انجینئر کو چیلنج دیا کب؟ اصول یہ ہوتا ہے جو چیلنج دیتا ہے بعد میں سامنے والا اس کا معاون یا وہ خود یا وہ اپنا نمائندہ تیار کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے مناظرہ قبول کر لیتا ہوں یا میں مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب مفتی صاحب یہاں پر مناظرے کا چیلنج دینے والے نہیں تھے، بلکہ مفتی صاحب چیلنج کو قبول کرنے والے تھے۔ اویس ربانی صاحب کو آپ پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس پر فیس بک پر پوسٹ کیوں لگائی بغیر انجینئر کی اجازت کے۔ چلیں لگا دی، پوسٹ لگانے کے بعد انجینئر کا کوئی جواب آیا منظر عام پر، فیس بک پر، یا پھر اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کوئی ایسی اپڈیٹ چلی کہ یہ جو اویس ربانی صاحب نے جو ہے وہ پوسٹ لگائی ہے، میں اس کی تردید کرتا ہوں، میں نے علماء کے سامنے بیٹھنے کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں لیا جائے، ان کے سامنے آمنے سامنے بٹھایا جائے۔ وہ جو اپنی شرائط طے کرتے علماء سے بھاگنے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو معاملات تھے، انجینئر صاحب اس وقت کہاں تھے؟ آ کر تردید کر دیتے، تردید نہیں کی انہوں نے۔ اچھا، پھر اتنے معاملات ہوئے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے کلپس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ انجینئر اپنے بل کے اندر گھسا رہا، کوئی ایک پوسٹ اس کی نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اویس ربانی کی ایک کلپ آیا
ٹھیک ہے. اس کلپ کے اندر اس نے ساری باتیں تو کی لیکن وہاں بھی اس نے ٹال مٹول والی باتیں کی. او بھائی آ کر کہو سوشل میڈیا پر, اویس ربانی صاحب آپ آ کر کہیں کہ انجینئر علماء کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. علماء تو 24 گھنٹے تیار ہیں, آ کر کہہ دیں. یہ کہنا کہ بھائی وہ مصباحی صاحب کے سامنے آپ اجازت دے رہے ہیں اور ان کو آپ ان کے لیے وہ حامی نہیں بھر رہے ہیں, چلیں آپ کی یہ بات بھی درست ہے, لیکن آپ یہ کب کہیں گے کہ علماء تو تیار ہیں؟ آ کر تردید کریں انجینئر کی. یہ سوشل میڈیا کے گیمز نہیں کھیلیں, گیم ہمیں بھی کھیلنا آتا ہے کہ کس طرح کس کو کیسے چلانا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کا, لیکن یہ انداز یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو فردوس کلب والی جو میدان میں آئی ہے, انجینئر جو نے اس کو جو چھوڑا ہے, انجینئر سے لکھوا کر لیا ہے کہ میں جو ہے وہ مناظرے کے لیے تیار ہوں, اور فردوس کلب والی کی ہار انجینئر کی ہار ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں ہوتا تو فردوس کلب والی سے گزارش ہے آئے میدان میں, لگائے میدان, میں تیار ہوں. یہ جب کہے گی, جس وقت جس موضوع پر کہے گی, میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مفتی صاحب نے تو کوئی چیلنج دیا ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے چیلنج قبول کیا. اصولی گفتگو یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. مفتی صاحب نے نہ تمہیں چیلنج دیا, نہ انجینئر کی طرف سے انجینئر کو کوئی اس طرح کا کوئی چیلنج دیا مفتی صاحب نے. یہ اویس ربانی نے چیلنج دیا تھا تو اویس ربانی کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے, امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.